بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ان محرکات کی بات کریں گے جن کے باعث حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیے جانے کی سزا ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت، رسالت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں قوم بنی اسرائیل ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئی۔ اللہ کے حکم سے انہیں اپنا ملک نصیب ہوا اور دربدر کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ سیاست کی بھاگ دوڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور معاشرے میں امن و سکون کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام حق کے ساتھ فیصلے فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن کام کرتے اور ایک دن دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر صرف عبادت کی طرف توجہ دیتے۔ ان کی کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی حکم دیا تھا۔ لیکن قوم کے کچھ لوگوں نے سرکشی کا آغاز کیا اور ہفتے کے دن عبادت کی بجائے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ شروع میں تو وہ لوگ ہیلے بہانے بنا کر ایسا کرتے، لیکن بعد میں علل اعلان مچھلی کا شکار ہفتے کو کرنے لگے۔ سورہ بقرہ آیت 65 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم لوگوں میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق صورتیں بدلنے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت دنیاوی ہر کام ممنوع تھا۔ لیکن سمندر کے کنارے آباد ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دینے کا حکم فرمایا۔ پھر 3 دن بعد یہ سب لوگ مر گئے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیوں کا شکار کیا اور بعد میں اسے معمول بنا لیا، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں تو صالح اور ایماندار لوگ تھے۔ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کے تحت ان لوگوں کو غلط روی سے روکنے کی پوری کوشش کرتے۔ لیکن دوسری جماعت جو سرکشوں کی تھی اپنی ڈھٹائی پر اڑی رہی۔ اس طرح ان دونوں جماعتوں میں فاصلے بڑھ گئے اور میل جول بہت کم ہو گیا۔ ایک دن محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے ہیں وہاں خاموشی اور سناٹا ہے، اور جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں کے لوگوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ ان کے جوان لوگ بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے لوگ خنازیر بنا دیے گئے تھے، مگر یہ لوگ اپنے صالح رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر روتے تھے۔ جب قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئیں تو بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں جو بندر اور خنازیر موجود ہیں یہ انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مسخ کرنے کا عذاب نازل فرماتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ یہ لوگ چند دنوں میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنازیر اس دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے، وہ ان لوگوں کی نسل میں سے نہیں ہیں۔ دراصل ان لوگوں نے بہت سے ایسے کام شروع کر دیے تھے جو تورات کے احکام کی خلاف ورزی تھے۔ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن مچھلی کا شکار کرنا اور دوسرے کام کرنا حرام تھا۔ یہ حکم تورات میں موجود تھا۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے نافرمانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتہ کے دن ساحل پر آ کر کھیل کود میں مشغول رہیں۔ بس ہفتہ کے دن تو یہ مچھلیاں سامنے نظر آ رہی ہوتیں اور ساحل پہ موجود ہوتیں، جبکہ باقی دن یہ ساحل پہ موجود نہ ہوتیں۔ اب یہ لوگ ہفتہ کے دن کبھی نہریں بنا کر
اور کبھی جال بچھا کر شکار کرتے رہے اور سمجھتے تھے ہم تو بہت طاقتور ہیں اور کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس وقت یہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک تو سرکش لوگ تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو واعظ و نصیحت میں مصروف رہتے اور انہیں غلط کاریوں سے منع کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو تھک ہار کر مایوس ہو چکے تھے کہ یہ لوگ کسی کی بات نہ مانیں گے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وقت آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مقرر کر دیا۔ ایک روز جب یہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر ہیں۔ قوم کے جو لوگ ان کو غلط رویوں سے منع کرتے تھے، اب یہ لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کے پاؤں پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیتے۔ اسی پریشانی اور غم کے عالم میں اس قوم کے سرکش لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ نافرمانی پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ یا اللہ، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔